السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو ایجپت میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس شہر پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اس ریگستان میں رہنے کی سزا دی، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی۔ اور اس توریت کے پہلے چیپٹر دی بک آف جینیسس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس بنا پر تو ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن توریت میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ بنی اسرائیل کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تو عربوں کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب توریت کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ریگستان میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع یعنی جاشوا کو کمانڈر بنا کر فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ شہر ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گیا، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس شہر کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائے۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی کمانڈری میں اس شہر یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور حکومت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو شہید بھی کیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنی راجدھانی بیبلون عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا اور عراق کی حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان سبوں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں پیسوں کے معاملے میں مدد بھی کی تاکہ وہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بنا سکیں جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر رومن حکومت نے حملہ کیا، جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن حکومت سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن حکومت نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودی رومن حکومت سے چھپ کر گفاؤں میں رہنے لگے، اور رومن حکومت نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بنوایا تھا، دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن حکومت نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن حکومت نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے مذہب اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی مذہب اور حکومت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرسین حکومت دونوں کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت سے بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن حکومت کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم
ضرور فتح کریں گے۔ آخر 6 مہینے کے بعد یروشلم کے گورنر سفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک ہی شرط میں مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر مجھ سے ملیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، بس وہ خود عمر بن کر سفرونیس سے ملنے گئے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اور قد بھی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے، تو مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو یروشلم بلانا پڑا۔ سفرونیس اچھی طرح سونا اور چاندی وغیرہ پہن کر بالکل تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ لیکن سفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بادشاہ خود بالکل عام کپڑوں میں پیدل چل کر آ رہا ہے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم پر فتح حاصل کی ہے تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا تھا اور یہاں کی گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا، لیکن اب یہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن بغیر کسی فوج کے اور بالکل عام کپڑوں میں۔ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے سارے مذہبوں کو آزادی دی اور بغیر کوئی خون بہائے سفرونیس نے یروشلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن حضرت عمر نے ان کی یہ شرط نہیں مانی اور یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت دی، اور اس طرح پہلی بار یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 350 سال تک مسلمان، کرسچن اور یہودی یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر 350 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی آپس میں ہی بہت لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا فائدہ اٹھا کر کروسیڈرز نے آسانی سے یروشلم کو فتح کر لیا، اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کی مسجدوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے یروشلم کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور مسجد اقصی کو بھی مسجد سے ایک محل پیلس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں نے اپنی جان بچا کر اپنے آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں بند کر لیا، لیکن کروسیڈرز نے ان سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچوں اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ سب صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ اصلی اتہاس میں درج ہے، جسے یوروپین بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کروسیڈرز نے یروشلم پر لگ بھگ 90 سال تک حکومت کی، لیکن پھر 90 سال بعد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر فتح کر لیا۔ لیکن اس وقت سارے کرسچن یہ سوچ رہے تھے کہ اب صلاح الدین ہم سے اسی طرح بدلہ لے گا جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالکل حضرت عمر کی طرح سارے کرسچن کو معاف کر دیا۔ پھر کرسچنز بھی اس بات پر حیران ہوئے اور صلاح الدین سے پوچھا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا میں ظالم نہیں بلکہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان سارے مذہب کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا تو ہمیشہ یہاں بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل امن و سکون کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمی مذہب یروشلم میں بالکل امن و سکون کے ساتھ 800 سال تک رہے، لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب یروشلم پر عثمانیہ حکومت تھی تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ترکی والے لوگ آ کر کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس
नेशनलिज्म की वजह से फिलिस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़ी ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों का आपस में सौदा हो चुका था कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी राज्य बनाएंगे। और ये समझौता हुआ ही क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप की हर जगह बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत मजबूत हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और अमीर कौम बन गए। तो इनका सपोर्ट पाना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने अपने पुरखों के मुल्क के बारे में सोचना शुरू किया कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इसी फिलिस्तीन के इलाके को चुना। और इस मुल्क को पाने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहाँ तक कि यहूदियों ने उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी सौदा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गया कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया हुकूमत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस्मानिया हुकूमत खत्म हुई तो फिलिस्तीन उस्मानिया हुकूमत के बाद ब्रिटिश की तरफ चला गया। तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी खुफिया प्लान के तहत फिलिस्तीन पर बसना शुरू हुए और फिलिस्तीन के मुसलमानों से जमीनें 2 गुना 3 गुना कीमत पर खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश हुकूमत ने भी बेलफोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों मिल सकें। और खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में हिटलर की यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फिलिस्तीन में जमा होने लगे और फिलिस्तीन में धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा फिलिस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा यरूशलेम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सारे मजहब को आजादी हो, जिस पर सारे अरब मुल्क इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। और इजराइल के आजाद होने के सिर्फ 1 दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में घुस गईं, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और ये एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग में सिर्फ 1 दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फिलिस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और हत्ता कि यरूशलेम के आधे शहर को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। यहाँ तक कि रशिया और यूएन दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में धीरे धीरे यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत मजबूत बन गया। ये वीडियो, ये मालूमात आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।